علی یار تو اب لبنہ کو بتا دیتا ہے کہ وہ پیا سے پیار کرتا ہے۔ تو جیسے ہی پیا یونیورسٹی آتی ہے تو لبنہ اسے علی یار کا پیغام پہنچا دیتی ہے، لیکن پیا کو تو بہت برا لگتا ہے کہ 2 دن کی دوستی کا مطلب محبت تو نہیں ہوتا۔ تو وہ تو اب بالکل بھی علی یار سے بات نہیں کرتی، وہ تو اب اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی، اور یہ چیز علی یار محسوس کرنے لگتا ہے۔ علی یار اب پیا سے بات کرنا چاہتا ہے اور آخر کار وہ پیا سے بات کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتا ہے۔ جب پیا اپنی بکس لے کر جا رہی تھی تو اس کی بکس نیچے گر جاتی ہیں، تو اب علی یار آگے بڑھ کر اس کی بکس اٹھانے لگتا ہے۔ تو اسی دوران علی یار پیا سے 2 منٹ کا وقت مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیز میری بات سنو۔ تو پیا اب علی یار کے کہنے پر پارک میں بیٹھ جاتی ہے اور علی یار اب اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اسے پرپوز کرتا ہے۔ تو پیا کہتی ہے کہ تمہارے ہاں یہ سب عام ہوگا، لیکن جہاں میں رہتی ہوں وہاں پیار محبت کی داستانیں معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ تو علی یار اس کو یقین دلاتا ہے کہ وہ فلرٹ نہیں کر رہا، وہ شادی کا پرپوزل بھیجے گا اور اس کے ماں باپ کی مرضی سے ہی یہ رشتہ ہوگا۔ تو اب یہاں پیا کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گی اور دیکھتی ہوں کہ تم اپنی بات پر کتنا پورا اترتے ہو، اور پھر وہ وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اب علی یار تو دل ہی دل میں خوش ہو جاتا ہے کہ پیا کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کو لے کر رشتے کے لیے آئے اور اس کے ماں باپ کی مرضی سے یہ رشتہ ہو سکتا ہے۔ علی یار جب اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی بات شروع کرتا ہے کہ آپ دونوں کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا اگر میں یہ کہوں کہ میں کسی لڑکی کو پسند کرنے لگا ہوں۔ تو چونکہ وہ اپنے باپ سے اپنی فیلنگز شیئر کر چکا ہوتا ہے تو باپ کو یہ بات معیوب نہیں لگتی، لیکن ماں تو حیرت سے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی ہی ایسا ہے؟ اس گھر میں ایک لڑکی آئے گی میری بیٹی میری بہو بن کر اور تمہارے ناز نخرے اٹھائے گی، اور میں تو اس وجہ سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ وہ کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ اور ہم ضرور جائیں گے تمہارے رشتے کے لیے، تمہاری خواہش سر آنکھوں پر۔ اور اب تو علی یار کے گھر میں بس یہی بات ڈسکس ہونے لگتی ہے کہ کب جانا ہے وہاں۔ دوسری طرف یہ لوگ تب جائیں گے جب زمین والا مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ دوسری طرف پیا اپنے باپ کو بتانا چاہتی ہے کہ سانول ایک قبضہ مافیا سے تعلق رکھتا ہے اور وہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ عدالت سے سٹے آرڈر لے لیں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے، اور اس طرح وہ ہماری مدد کر سکے گا اور ہمارا کارخانہ ہمیں واپس مل جائے گا۔ لیکن وہ چاہ کر بھی یہ بات اپنے باپ کو نہیں بتا رہی، تو باپ اپنی بیٹی کو پریشان حال دے کر پوچھتا ہے کہ پیا کوئی بات کرنا چاہ رہی ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ تم کچھ چھپا رہی ہو، لیکن پیا تو اپنے باپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، اس لیے وہ کچھ بھی نہیں کہہ پاتی۔ دوسری طرف اسلم صاحب جو کہ سانول کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے وہ سانول کے ڈیپو سینٹر چلے جاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ کارخانے کا مسئلہ کیسے سولو ہوگا، لیکن سانول کیا کر سکتا ہے، وہ تو سٹے آرڈر لینے کا ہی کہتا ہے۔ تو اسلم صاحب اس بات پر راضی نہیں ہوتے، اس لیے وہاں سے اٹھ کر آ جاتے ہیں۔ اگلے دن جب وہ کارخانے پر آتے ہیں تو سانول وہاں اپنے بندوں کے ساتھ پہنچ جاتا ہے۔ اسلم تو سانول کی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ یہاں کیسے؟ تو سانول وہاں اسلم صاحب کو سمجھانے آتا ہے کہ آپ سٹے آرڈر لے لیں، میں آپ کی مدد کروں گا، اور اپنے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ قبضہ مافیا گروپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور وکیل کے ساتھ بھی اس کے اچھے خاصے تعلقات ہیں، اس لیے وہ ان کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اسلم صاحب کو یہ سن کر غصہ آ جاتا ہے اور وہ تو اب سانول سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور اسے بری طرح سے ڈانٹ دیتے ہیں۔ تو سانول اسلم صاحب کے منہ پر کہہ دیتا ہے کہ اپنا تو نصیب ہی برا ہے، جس سے بھی دوستی کا ہاتھ آگے بڑھاؤ وہی دشمن سمجھ لیتا ہے، ہمارا تو کام ہی ایسا ہے، اس لیے آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ لیکن اسلم تو سانول کی کوئی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اسے بری طرح ڈانٹ کر وہاں سے نکال دیتا ہے۔ تو سانول اب چپ چاپ وہاں سے چل نکلتا ہے۔ دوسری طرف داؤد صاحب سسی کے ہسبینڈ کا پیچھا کرتے ہیں اور سسی کے ہسبینڈ کی گاڑی جیسے ہی سامنے آتی ہے تو داؤد صاحب اپنے گارڈز کو نیچے اتارتے ہیں اور سسی کے ہسبینڈ کو پکڑ لیا جاتا ہے، ساتھ سسی بھی ہوتی ہے۔ تو وہ یہ سب دیکھ کر مدد کے لیے پکارتی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آتا۔ وہ اب روڈ پر بھاگنے لگتی ہے اور ایک گاڑی سے ٹکرا جاتی ہے، تو گاڑی میں سانول ہوتا ہے اور وہ سسی کو دیکھ کر حیران ہی ہو جاتا ہے، اور یہ سسی کوئی اور نہیں بلکہ سانول کا پہلا پیار ہوتا ہے۔ سانول جیسے ہی سسی کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اور اس کی نظر تو سسی پر سے ہٹ ہی نہیں پاتی اور دونوں دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اب یہاں سسی اور سانول کی لو سٹوری نہیں چلے گی، کیونکہ سسی تو شادی شدہ ہے اور وہ چاہتے ہوئے بھی اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی، اور اسے جب یہ پتا چلے گا کہ سانول کسی گینگ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو اسے سانول سے شدید نفرت ہو جائے گی، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے ہسبینڈ کو اٹھا کر لے گئے۔
کیونکہ سانول داؤد اور موسیٰ کے لیے ہی تو کام کرتا ہے۔ کیسی لگی ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔